نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت سے پہلے مذہبی جماعتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ خاص طور پر یہودیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا سے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ وہ جماعت تھی کہ جن پر اللہ کے بے شمار انعامات ہوئے۔ اللہ نے ان کو ظاہری اور مادی نعمتوں سے بھی سرفراز کیا تھا، اور اسی طرح اللہ نے ان کو روحانی اور نبوی نعمتوں سے بھی سرفراز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ بنی اسرائیل میں 4000 کے قریب اللہ نے پیغمبر بھیجے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کے نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا اس قوم پر، اس جماعت پر۔ اور دوسری طرف اللہ نے ان کو حکمرانی بھی عطا کی، وَجَعَلَكُم مُلُوكًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑے بڑے اونچے درجے کے حکمران پیدا کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، اسی طرح اور بھی بے شمار ان میں حکمران گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اور ان نعمتوں کو پس پش ڈال کر ذاتی خواہشات، انفرادی سوچ میں مبتلا ہو۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح ان کے رویے خراب ہو چکے ہیں۔ ان کے ان غلط رویوں کی نشاندہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دین حنیفیت کے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ اب کامیابی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر مکمل چلنے میں ہی ہے، اور اس وقت جو دین ابراہیم پر چلنے والی سچی جماعت ہے وہ جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے جو اصول بیان فرمائے، ان میں سے کچھ اصولوں کا یہاں ذکر ہوا۔ ان میں سے ایک اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح دشمن کے مقابلے میں صبر و استقامت سے کام لینا ہے، اپنے اندر ضبط پیدا کرنا ہے، ڈسپلن پیدا کرنا ہے، اور اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے کے لیے نماز اپنا حرز جان اس کو بنانا ہے، نماز کو اپنا رات دن کا مشغلہ بنانا ہے، نماز سے مدد حاصل کرنی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ نے جنگ کے احکامات بھی بیان فرمائے، اور جنگی تربیت کے لیے حج کے مسائل بیان فرمائے، تعظیم شعائر اللہ کا ذکر کیا، اور اسی طرح مالی حوالے سے احکامات اور قوانین بیان کیے کہ مال باطل طریقے سے کسی کا مت کھاؤ، تجارت ہو، درست طریقہ کار ہو جس کے ذریعے سے مال حاصل کرو، اور پھر مال کے انفاق کے حوالے سے بھی اصول اور ضابطے بیان فرمائے۔ اور پھر حج کے احکامات بیان کرنے کے بعد حج کے نتیجے میں جو ایک انسان کی تربیت ہونی چاہیے، جو حج کے نتائج نکلنے چاہیے، گزشتہ درس میں ان کا تذکرہ تھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو بڑے حاجی ہیں،
بظاہر بڑے وہ مسلمان ہیں، نمازی ہیں، لیکن ان کے اوپر ان اعمال کے کوئی اثرات و نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ باتیں وہ بڑی اچھی، لچھے دار، بڑی عمدہ کرتے ہیں، گفتگو ان کی سنیں تو سنتے رہ جائیں۔ آپ کا حکمران ہر سال کئی مرتبہ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور باتیں بھی بڑی عوام کے سامنے آ کر کرتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی تمہارا ہمدرد نہیں، تمہارے اوپر جو اس وقت غربت، افلاس، مہنگائی ہے، ہم اس کی وجہ سے بڑے ہی پریشان ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، ہم حکومت میں آئیں گے تو تمہارے یہ سارے دکھڑے ہم ملیا میٹ کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ لیکن عجیب بات ہے، قرآن نے کہا وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب ان کو حکومت مل جاتی ہے تو سعیٰ فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیہَا وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ حکمرانی ملنے کے بعد ان کا وتیرہ کیا ہوتا ہے؟ ملک میں فساد پیدا کرنا، انسانوں کو آپس میں لڑانا، خرابیاں پیدا کرنا، آبادی کی بجائے بربادی ان کا مشن ہوتا ہے۔ لیہلک الحرث والنسل، حرث و نسل دونوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ایگریکلچر اس کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں، جو کسی قوم کے لیے اس کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح نسل انسانیت کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ قرآن نے یہ ان کا تفصیلی حال گزشتہ آیات میں ذکر کیا ہے۔ ان کو جب سمجھایا جائے تو مغرور ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں تم سمجھاتے ہو، ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو۔ اذا قیل له اتق اللہ اخذت العزۃ بالاسم فحسبہ جہنم۔ اس کے بعد پھر یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کا تذکرہ دوبارہ سے کر رہے ہیں کہ دیکھیں اے پیغمبر، ان بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے کس درجے میں ان کو کتنی نعمتیں دی، ان کو علم دیا، شعور دیا، کتاب دی، ہدایت دی، پیغمبر ان میں آئے، لیکن اس علم، سمجھ اور شعور کے ملنے کے بعد، کتاب کے آنے کے بعد انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ ہدایت اور کامیابی کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے ناشکری کا، اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے کفران سے بدل دیا، انہوں نے ناشکری کی اور ذاتی مفادات میں ڈوب گئے، خود غرضی میں ڈوب گئے، فساد پیدا کیا، اور انہوں نے اس طریقے سے انسانیت کو لوٹا۔ اب یہ اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں دنیا کے اندر حکمرانی دی جائے اور آخرت کے اندر یہ نجات کی مستحق ہوں، بلکہ جو قوم بھی علم و شعور کے آنے کے بعد ان کے پاس علم آ جائے، عقل آ جائے، فہم و بصیرت آ جائے، کوئی فرد ہو یا کوئی قوم ہو، پھر بھی اس کے خلاف کام کرے، وہ بڑا مجرم ہوتا ہے بنسبت اس کے جس کے پاس علم اور شعور نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ جانتا نہیں ہے کسی قانون کو، پھر بھی وہ قانون کی گرفت میں تو آئے گا، قانون کو نہیں جانتا پھر بھی اس نے قانون توڑ دیا۔ قانون کو جاننا چاہیے تھا، سیکھنا چاہیے تھا، اس کا اتنا قصور ہے۔ لیکن ایک آدمی قانون کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، علم رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو جو توڑتا ہے تو یہ ڈبل مجرم ہے، یہ ڈبل سزا کا مستحق۔ ایک ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ دوا جو کمپنی نے بنائی ہے یہ درست نہیں ہے، غلط ہے، انسانیت کے لیے مفید ہونے کی بجائے مضر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کمپنی کی مراعات کی بنیاد پر وہ لکھ کر دے دیتا ہے۔ انسانیت مرتی ہے تو مرے، اسے اس سے غرض نہیں ہے، اسے فائدہ حاصل ہو رہا ہے کمپنی سے، اس لیے وہ دوائیاں لکھ کر دھڑا دھڑ دے دیتا ہے۔ اب یہ بہت ڈبل درجے کا مجرم ہے۔ ایک صحافی جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے، شعور ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ در حقیقت سرمایہ دار نے جو سرمایہ انویسٹ کیا ہے یہ اس کے مفاد کی بات ہے، عوام کے مفاد کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس بات کا پروپیگنڈا کرتا ہے، ذیل سازی کرتا ہے، عوام کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو یہ ڈبل مجرم ہے، سخت سزا کا مستحق۔ ایک عالم جانتا ہے، جان بوجھ کر کوئی اس طرح کی خرابی پیدا کرتا ہے، غلط مسائل یا غلط باتیں کرتا ہے جس کے نتیجے میں فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے، تو وہ عالم ڈبل گرفت کا مجرم ہوگا، وہ سزا کا مستحق۔ قرآن مجید نے یہاں اسی بات کو ذکر کیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے
کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کو کتنی ہی آیات دی تھی، واضح آیات بینہ، کتنی واضح آیات اور تعلیمات ہم نے ان کو دی تھی کہ ان کو ہم نے احکامات دیے، ان کو ہم نے اپنی ذات اور عظمت کی نشانیاں دیں، انبیاء بھیجے اور ان میں حکمرانی آئی، اللہ کی کتابیں اور ہدایات آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی ان نعمتوں کو، ان آیات کو پس پش ڈال دیا۔ تو یاد رکھو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو بھی اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد بدل دے، اللہ کی انعامات اس کے پاس آئے لیکن اس کو کیا کرتا ہے؟ وہ غلط استعمال کرتا ہے اللہ کی نعمت کو۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، تم نے دیکھا خاص طور پر قریش مکہ کو قرآن نے مخاطب کر کے کہا کہ جنہوں نے بدلوا نعمت اللہ کفر، اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا، اللہ نے ان پر انعام کیا کہ اپنا عظیم گھر اس کا مجاور بنایا ہے اور یہاں اس کو مرکزیت دنیا بھر کی قوموں میں حاصل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو تمام انبیاء کی مرکزی شخصیت ہیں، ان کو ان کی طرف مبعوث کیا، ان کے ذریعے سے ہدایت اور تعلیم دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفر کا ارتکاب کیا، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیا، پس پش ڈال دیا، دشمنی پر اتر آئے ذاتی مفادات کی وجہ سے۔ بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، اور اپنے ان مفادات کی وجہ سے اپنی قوم کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ وہی بات یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ کی نعمت ملنے کے بعد جو اس کو بدل دے، کفر سے بدل دے، خرابی سے بدل دے، تو پھر ایسا انسان سخت سزا کا مستحق ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایسے لوگ کیوں اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس پر عمل نہیں کرتے؟ وجہ در حقیقت دنیا کی محبت ہے۔ جب کسی قوم کے اندر دنیا کی محبت رچ بس جاتی ہے، دنیا، میں نے گزشتہ درس میں بات واضح کی تھی کہ دنیا در حقیقت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، عیاشی کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی دنیا کی محبت کا دلدادہ ہو جائے، فریفتہ ہو جائے کہ عیاشی میں ڈوب جائے، اس دولت کو بجائے اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے عیاشی میں استعمال کرتا ہے، تو ظاہر ہے عیاشی کے لیے تو دولت نہیں ہوتی، عیاشی کے لیے تو پھر آپ کی دولت کم ہی پڑتی چلی جاتی ہے، عیاشی کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، تو پھر آپ کو اور دولت چاہیے ہوتی ہے، غلط طریقوں سے آپ دولت جمع کرتے ہیں۔ تو ایسے انسان پھر کفر کا، فسق کا، پھر یہلک الحرث والنسل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قرآن نے یہاں بیان فرمایا زُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، جنہوں نے یہ کفر کیا ان کے دلوں میں در حقیقت دنیا کی محبت، دنیا کی زندگی وہ مزین و آراستہ کر دی گئی ہے۔ لہذا انہیں جب سمجھایا جاتا ہے کہ یہ تم کیا طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہو، تم عالم ہو کر، پڑھے لکھے ہو کر، سمجھدار ہو کر یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ الٹا ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں، تبسخر اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ایمان والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، سچے لوگوں کے خلاف باتیں کریں گے۔ یاد رکھیں آج تو انہیں سمجھ یہ نہیں آ رہی، لیکن کل قیامت کے دن انہیں پتہ چل جائے گا کہ جنہوں نے دنیا میں عدل قائم کیا، جنہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کی قدر کی، جو متقی ہوئے، تقوی اختیار کیا، ان کا درجہ سب سے اونچا ہوا۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جو متقی ہیں وہ اوپر والے بلند درجے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ اور دنیا میں بھی یہ سچی جماعت، مسلمان جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اور تعلیم و تربیت لے کر کردار ادا کر رہی ہے، چاہے اب اس وقت ان کی حالت تنگ دستی کی ہے، اس وقت حالت ان کی غربت کی ہے، اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ جماعت اس راستے پر چل رہی ہے جس کے نتیجے میں فتوحات کے دروازے کھولیں گے، رزق کے دروازے کھولیں گے، دنیا کی ترقی کے دروازے کھولیں گے۔
یہ جماعت دنیا کے اندر بھی اونچے درجے پر پہنچے گی۔ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے، یعنی انہیں اللہ بہت زیادہ رزق دے گا۔ چنانچہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہی مسلمان جماعت جو ابتدا میں انتہائی عسرت اور تنگی کی زندگی گزار رہی ہے، قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں، اس ہدایت پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ دنیا کے حکمران بن جاتی ہے۔ دنیا بھر کے خزانے ان کے ہاتھ آتے ہیں اور یہ اس کو درست اور صحیح تقسیم کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ جی دنیا میں مسلمان جماعت کا غلبہ ہوتا ہے، کیسر و کسریٰ کی طاقتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور اللہ رزق وسیع عطا فرماتی ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتے اللہ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، اور اللہ نے انہیں رزق دیا۔ تو اس لیے ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نمبر 211 اور 212 سورہ بقرہ کی ہیں، جن میں بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات کو ذکر کر کے کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کی کس قدر ناقدری کی اور کفران کا ارتکاب کیا، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو پس پش ڈالا، اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے اندر عزت و اقتدار سے محروم کر دیے گئے، آخرت کے اندر وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے آخرت کی کامیابی بھی حاصل کریں اور دنیا کے اندر بھی ترقی کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب